اور اگر خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر نقص تھا، کمی تھی، کوتاہی تھی، یہ غلطی ہوئی، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کی تربیت کی تھی وہ تربیت مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ شاگرد کے ناقص ہونا کبھی کبھی استاد کی کمی کا ثبوت بنتا ہے کہ استاد اگر بلڈنگ ناقص ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انجینئر، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ آرکیٹیکٹ صحیح نہیں تھا۔ اگر کسی بیمار کا علاج ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کے اندر کوئی کمی رہی ہے، ہو سکتا ہے بیمار کے اندر ہی کوئی کمی رہی ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی کوتاہی کی وجہ سے۔ اور جب ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام ایک مکمل کامل انسان تھے، تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں یہ محمد رسول اللہ کا کارنامہ ہے کہ ایسی جماعت تیار کی جو سب سے برے تھے، اور بعد میں ان کی تربیت کے نتیجے میں اس کائنات کے سب سے بہترین انسان وہ بنے ہیں۔ اور ایسی مثال دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات صرف ہم مسلمان ہی نہیں کہتے ہیں، بلکہ دنیا کے بے شمار انصاف پسند مصنفین، بے شمار انصاف پسند مفکرین، بے شمار انصاف پسند تھنکرز بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ بس میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کائنات کا سب سے مقدس ترین طبقہ حضرات صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام وہ جماعت ہے جن کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ شان فرما وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے متعلق میرا وعدہ ہے کہ ان کو حسنہ ہی حسنہ ہوگا۔ حسنہ سے مراد ہے اللہ کی رضا، حسنہ سے مراد ہے جنت، حسنہ سے مراد ہے قیامت کی آخرت کی کامیابی، حسنہ سے مراد ہے اس دنیا کے لیے حسین ترین جماعت اگر ہے تو یہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام اس کائنات کا مقدس ترین طبقہ ہے، اور یہ ہر ایمان والے کو ایمان کی بنیاد پر ماننا چاہیے، اور غیر ایمان والے کو تاریخ کے فیصلوں کے مطابق ماننا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔